ناظرین، سب سے اہم سوال سب سے آخر میں کہ یہ جو شرک کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے اشارات دیے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یا اللہ تو ہمیں نعمت عطا فرما، تو ہمیں زندگی عطا فرما، صحت، تندرستی اور دیگر ہم نعمتیں طلب کرتے ہیں۔ حضرت، یہ وسیلہ مانگنا کیا یہ بھی شرک ہے؟ دیکھیں، وسیلہ کے حوالے سے تو قرآن مجید فرقان حمید نے خود فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈر گئے، خوف آ گیا، جو سب سے بڑی چیز ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ لیکن رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے وہ تو میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آئے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نحن اقرب الیہ من حبل الورید ادعونی استجب لکم، وہ دعا سننے والا، شرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن پھر وہ لوگوں کو اپنے محبوب کی بارگاہ کے اندر کیوں بھیج رہا ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیوں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وسیلہ کسی بھی اعتبار سے شرک نہیں ہے، اور اس پر علامہ صاحب نے جو علامہ تفتزانی صاحب کے تفتزانی علی رحمہ کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں آپ یقین کریں میرے میں، یہ بنیاد ہے۔ یہ دو جملے علامہ تفتزانی کے ساری چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں کہ بھئی شرک کی تعریف تو دیکھو، مستحق عبادت سمجھتے ہیں، الوہیت کے اندر شامل کرتے ہیں کسی کے اعتبار سے بھی۔ دیکھیں، وہ کچھ بھی کہتے تھے، جیسے ہم شفاعنا عند اللہ، وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت، سب سے بڑی بات ہے نعبدو، ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دے۔ اب دیکھیں، کوئی بھی ولی ہے، نبی ہے، یا کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے پاس اگر کوئی جاتا ہے تو اس کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں، سجدہ ہمارے ہاں شریعت محمدیہ کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اور سجدہ تعبدی سجدہ عبادت کو سمجھتا، عبادت کے طور پر اس کو معبود سمجھ کے سجدہ کرتا ہے، تو وہ تو کسی صورت کے اندر نہیں ہے، وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ سجدہ تعبدی تو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، سجدہ تعظیمی بھی ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے پوچھا گیا کہ حضرت، ایک شخص جو ہے وہ نہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے، نہ سجدہ عبادت کرتا ہے، صرف محبت سے قبر کو چومتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، آہوت یہ ہے کہ چوما بھی نہ جائے، احتیاط کی، اس کو ناجائز نہیں قرار دیا، لیکن ایک چوم رہا ہوگا، دوسرا سر جھکا رہا ہوگا۔ اللہ قائد ملت اسلامیہ ہمارے علامہ صاحب کے پیر صاحب، ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ جو مزارات پر حاضری ہے، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا دیجیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مزار پر حاضری دیجیے، بہت اچھی بات ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جا کر فاتحہ پڑھیے، دور کھڑے ہوں فاتحہ پڑھیں چند قدم کے فاصلے پر، اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی، مالک ہمارا خالق، ہمارا معبود، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ فرمایا بس اس کے سوا اہل سنت میں کچھ نہیں ہے، نہ قبر کا طواف ہے، نہ قبر کا سجدہ ہے، نہ قبر کو کچھ اور کرنا ہے۔ وسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، نیک اعمال بھی وسیلہ ہیں، صبر بھی وسیلہ ہے، نماز بھی وسیلہ ہے، حضور کی ذات بھی وسیلہ ہے، اولیاء کرام بھی وسیلہ ہے، لیکن قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، دینے والی ذات اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔